اکتوبر 1951 کے دن راولپنڈی میں ایک جلسہ عام کے دوران قائد اعظم کے قریبی ساتھی اور پاکستان کے پہلے وزیر اعظم خان لیاقت علی خان کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا اور آپ کی تدفین کراچی میں واقع قائد اعظم کے مزار کے احاطے میں ہوئی۔ آج 70 سال گزر جانے کے بعد بھی پاکستان کی تاریخ کا رخ بدل دینے والا یہ قتل پاکستانی عوام کے لیے معمہ بنا ہوا ہے۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خان ہندوستان کے علاقے کرنال کے ایک نامور نواب خاندان میں 1 اکتوبر 1895 کو پیدا ہوئے۔ قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1918 میں آپ نے MAO کالج سے گریجویشن کیا، پھر آکسفورڈ یونیورسٹی برطانیہ سے قانون کی ڈگری لے کر 1923 میں ہندوستان واپس آئے اور ملک کو غیر ملکی حکمرانوں کے تسلط سے آزاد کرانے کے لیے سیاست میں حصہ لینا شروع کیا۔ پھر آپ نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی اور قائد اعظم کے قریب ترین اور بااعتماد ترین ساتھیوں میں شمار کیے جانے لگے۔ قیام پاکستان کے بعد آپ کو پاکستان کا پہلا وزیر اعظم بننے کا اعزاز بھی حاصل ہوا، مگر افسوس کہ 1951 میں آپ کو ایک گہری سازش کے تحت شہید کر دیا گیا۔ 25 اکتوبر 1951 کو حکومت پاکستان نے ایک کمیشن بنایا، مگر حیران کن طور پر اس کمیشن کا کام وزیر اعظم کے قتل کے محرکات کا پتہ چلانے کے بجائے یہ معلوم کرنا تھا کہ ایسے موقع پر انتظامات کی ناکامی کی ذمہ داری کس پر ہے اور آئندہ ملک کے اہم ترین افراد کے لیے کس نوعیت کے حفاظتی انتظامات ہونے چاہیے۔ یہی وجہ تھی کہ جب 17 اگست 1952 کو یہ رپورٹ شائع ہوئی تو لیاقت علی خان کی بیوہ رانا لیاقت علی خان اور عوام دونوں ہی نے اس رپورٹ کو مسترد کر دیا۔ اس رپورٹ کی اشاعت کے 10 دن بعد ہی پاکستان کے انسپکٹر جنرل پولیس اعتزاز ایک طیارے کے حادثے میں جاں بحق ہو گئے، جن کے ساتھ ہی اس کمیشن کی کچھ اہم فائلیں بھی جل کر خاک ہو گئیں۔ یاد رہے کہ لیاقت علی خان کے قاتل سید اکبر کو بھی گولی چلانے کے فوراً بعد ہی گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ پاکستان میں امریکہ کا کردار نامی کتاب کے مطابق اس وقت کے امریکی وزیر خارجہ کا خیال تھا کہ کوریا کے ساتھ جاری امریکہ کی جنگ میں پاکستان کو اقوام متحدہ کی کمانڈ میں اہم رول ادا کرنے پر آمادہ کیا جانا چاہیے، لہٰذا انہوں نے پاکستان میں امریکی سفیر کو پاکستان کے اعلیٰ حکام سے رابطہ کرنے کی ہدایت کی، جنہوں نے 11 مئی 1951 کو لیاقت علی خان سے اس سلسلے میں بات چیت کی۔ لیاقت علی خان ایک زیرک سیاستدان تھے۔ انہوں نے فوراً ہی امریکہ کی ضرورت کو پاکستان کے مفادات کے لیے استعمال کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ اگر امریکہ مشرق وسطیٰ یا کوریا میں پاکستان کی مدد کا طلبگار ہے تو وہ کشمیر کے مسئلے اور پختونستان کا شوشہ ختم کرنے کے لیے پاکستان کی کس حد تک مدد کرے گا۔ امریکہ نے لیاقت علی خان کی شرائط ماننے سے انکار کر دیا اور کشمیر پر خفیہ معاہدہ ختم کرانے کی دھمکی دی، جس پر لیاقت علی خان نے کہا کہ ہم آدھا کشمیر امریکہ کی مدد کے بغیر ہی حاصل کر چکے ہیں اور بقیہ ماندہ بھی امریکہ کی مدد کے بغیر ہی حاصل کر لیں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے امریکہ سے ہوائی اڈے خالی کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ امریکی حکام ان اڈوں کو روس کے خلاف استعمال کرنا چاہتے تھے، لہٰذا خان صاحب کا یہ مطالبہ امریکہ پر بم بن کر گرا۔ اسی دوران ایک ایسے ٹیلی گرام کا بھی پتہ چلا جس کے مطابق امریکہ نے پاکستان سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ ایران پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے اس پر دباؤ ڈالے کہ ایران اپنے تیل کے کنویں امریکہ کے حوالے کر دے۔
یہ مطالبہ بھی لیاقت علی خان نے ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ امریکہ نے پاکستان میں باغیوں کی تلاش میں ناکامی کے بعد کابل میں بعض پشتون لیڈروں کو یقین دہانی کرائی کہ اگر لیاقت علی خان راستے سے ہٹ جائیں تو وہ 1952 تک پختونستان قائم کر دے گا۔ پھر لیاقت علی خان کے جسم سے ملنے والے خالی کارتوس امریکی ساختہ ثابت ہوئے، جن کو صرف اعلیٰ امریکی حکام ہی استعمال کرتے تھے اور وہ مارکیٹ میں بالکل بھی دستیاب نہ تھے۔ پاکستان کے عوام آج بھی اپنے اس عظیم رہنما کو شہید ملت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ برادران ملت